الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما أعرف أنك نبي قال إن دعوتك هذا العرق إلى آخر يوم كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان ایمان، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے 10 حدیث کا پروگرام جاری و ساری ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ السلام کی معجزات کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا تعجب میں ڈالنے والا ایسا کام جو ایک نبی کے ہاتھ سے جو ہے نا ظاہر ہو جائے، جو انسان کے ذہن سے بالاتر ہو. ایک معجزہ عجیب واقعہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ابن عباس قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دیہاقانی شخص یعنی کہ دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنا قال بما اعرف انك نبی قال ان دعوت هذا العرق من هذه النخلة يشهد ان رسول اللہ فدعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعرابی داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگا میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھجور پہ گوشہ ہے، کھجور کا ایک گوشہ ہے، وہ اتر کے گواہی دے. تو پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدعاه، بلایا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجعل ينزل من النخلة هذا سقط الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے قریب وہاں سے کھجور سے وہ خوشہ اترتے آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام کے مجلس میں آیا. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کر دی. اس خوشے نے جب اس دیہاتی نے وہ دیکھا ادھر ہی اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان کر دیجئے. جو بے جان چیز ہے، بے عقل چیز ہے، بے حس چیز ہے، جس کو جان ہی نہیں وہ چیز آپ کو پہچانتی ہے. یا رسول اللہ میں انسانوں کے آپ کو کیسے نہ پہچانوں؟ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کے وہ جنت کا ضامن بن گیا. یہ تھے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک دفعہ سفر میں ساتھ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا رہے ہیں. ایک اعرابی وہاں پہ آ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کھول دی اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہو؟ وہاں کیکڑ کا ایک درخت تھا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کیکڑ کا درخت ادھر آ کر گواہی دے دے تو پھر آپ مسلمان ہوگے کہ نہیں؟ اگر یہ ککڑ کا درخت ہے وہ دور سے اس کو بلاؤں آ جائے اور گواہی دے دے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ مانے تو میں ضرور مانوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکڑ کی طرف اشارہ کیا ادھر آ جا. وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا اللہ کے رسول کے قدموں میں آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعلان صدا بلند کر دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
اس نے گواہی دے دی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ کیکڑ جو درخت ہے وہ اللہ کے رسول کو پہچان رہا، تو میں کیوں نہیں پہچان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ دعا بھی ہے۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ خود اپنی ماں کی، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ماں غیر مسلمہ تھی، ہر روز نبی علیہ السلام کے بارے میں غلط الفاظات بولتی، مجھے بہت غصہ آتا، میں کیا کر سکتا تھا؟ میری ماں تھی، اللہ اکبر کبیرہ، بہت مارتی تھی مجھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط الفاظ بولے، میں رونا شروع کر دیا، روتے روتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے اور روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ قربان جاؤں، میری ماں کے لیے دعا کیجئے، میری ماں ہے، آپ کے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہی ہے، یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پا رہا، یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ کریم میری ماں کو بھی اسلام کی دولت سے نواز دے، دعا کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اوپر کر دیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضرت ابو ہریرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے باہر نکلے اور دوڑتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ جیسا ایک شفیق الطبع آدمی، ایک آہستہ گھومنے والا آدمی آج دوڑ رہا ہے۔ ابو ہریرہ بتا تو صحیح، خیر تو ہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ خیر تو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، آج میں نے ایک گوئی رکھی ہے، آج میں نے ایک دوڑ رکھی ہے، آج میں پہلے اپنے گھر پہنچتا ہوں یا رسول اللہ کی دعا عرش کو پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا، دروازہ کھڑکایا، دروازے کے آرام سے اندر سے آرام سے آواز آئی، ابو ہریرہ ذرا ٹھہرو صحیح، میں نہا کے نکلتی ہوں، دروازہ کھولتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ کی دعا عرش کو پہنچ گئی پہ، دروازہ کھلا اور کہا ابو ہریرہ مجھے جلدی سے رسول اللہ کے پاس لے جاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، کلمہ پڑھ کے جنت کا ضامن بننا چاہتی ہوں۔ عزیزان ایمان، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معجزے، میرے حضور کا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سونا حتیٰ کہ شادی بیاہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔